میرے ساتھ یہ واقعہ 2006 میں پیش آیا۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی۔ ہمارا گھر میرپور خاص کے ایک دور افتادہ گاؤں میں تھا۔ وہ زمانہ میرے لیے بڑی بے فکری کا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک میلہ لگتا تھا جس میں مختلف قسم کے کھیل تماشوں کے ساتھ کھانے پینے کے اسٹال بھی لگائے جاتے تھے۔ آس پاس کے گاؤں سے بے شمار لوگ اس میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ میں نے ان دنوں ایک پیٹرول پمپ پر نئی ملازمت اختیار کی تھی۔ پڑھنے لکھنے کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد گھر کے حالات نے آگے پڑھنے کی اجازت نہ دی۔ سوچا کہیں نوکری کر لوں، پھر پڑھائی کے اخراجات جمع کر کے شہر میں واقع کالج میں داخلہ لے لوں گا اور ساتھ ہی پارٹ ٹائم جاب بھی کروں گا۔ میرے دوست نے مجھے کسی سے سفارش کروا کر اس پیٹرول پمپ میں ملازم دلوا دی تھی۔ میرے گاؤں سے وہ پیٹرول پمپ خاصا دور تھا۔ میں کبھی دن کی ڈیوٹی کرتا تھا، کبھی رات کی۔ جن دنوں میں میلہ لگتا تھا میں اپنی ڈیوٹی رات کی کروا لیتا تھا تاکہ دن میں میلے کو انجوائے کر سکوں۔ ایک رات میلے میں گھومتے پھرتے مجھے خاصی دیر ہو گئی۔ گھر جانے کی بجائے میں سیدھا پیٹرول پمپ چلا آیا۔ چوکیدار میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دیر ہو جانے پر مجھے ڈانٹنے لگا۔ چونکہ وہ میرے والد کی عمر کا تھا اس لیے میں نے خاموشی سے اس کی ڈانٹ سن لی اور اپنے کام پر لگا رہا۔ ایک دو گاڑیوں کے بعد سناٹا ہو گیا۔ گاؤں میں تو سرے شام ہی رات کا سما بن جاتا تھا۔ البتہ میلے کی وجہ سے کچھ رونق تھی، لیکن آج تو 11 بجے ہی ہو کا عالم تھا۔ سردیوں کے دن تھے۔ چوکیدار نے مجھ سے کہا کہ کہیں سے چائے لے آؤ۔ اس وقت مجھ پر میلے کی تھکن طاری تھی اور آنکھوں نیند سے بوجھل تھی۔ میں نے چوکیدار کی ڈانٹ بھی خاموشی سے برداشت کی تھی۔ اب اس بے تکی فرمائش پر میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ خود جا کر کہیں چائے پی آئے، میں اس وقت تک جاگتا رہوں گا۔ چوکیدار بڑبڑاتا ہوا چلا گیا اور کچھ دیر بعد ناکام ہو کر واپس آ گیا۔ اس وقت ساری دکانیں بند ہو گئی تھی۔ سردی کی وجہ سے وہ زیادہ دور نہیں جا سکا تھا۔ مجھے برا بلا کہتا چارپائی پر لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں ہی سو گئے۔ اچانک 2:30 بجے کے قریب موٹر سائیکل کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ چوکیدار بھی اٹھ بیٹھا۔ ایک نوجوان لڑکا گھبرایا ہوا ہماری طرف آیا۔ میں سمجھا کہ پیٹرول بھروانے آیا ہے۔ میں نے اٹھ کر پیٹرول کا پائپ پکڑا۔ وہ کہنے لگا، بھائی مجھے پیٹرول نہیں چاہیے، میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میری مدد کرو۔ میں نے چوکیدار کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ ان سے بات کریں۔ چوکیدار کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نوجوان سے کہا، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ میلے میں گھومنے آیا تھا، ہم نے کچھ سامان بھی خریدا، واپسی میں دیر ہو گئی۔ ابھی ہم نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ڈاکو مل گئے جنہوں نے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی۔ ابو کی مزاحمت پر ڈاکو نے انہیں دھکا دیا تو وہ زمین پر گر گئے۔ ابو کے گرتے ہی ڈاکو ہمارے بٹوے اور سامان جو وہ پہلے ہی چھین چکے تھے لے کر بھاگ گئے۔ البتہ موٹر سائیکل چھیننے میں ناکام رہے۔ میں نے ابو کو ہوش میں لانے کی بے حد کوشش کی مگر انہیں ہوش نہیں آ رہا تھا۔ آپ میری مدد کریں، میں انہیں کسی ہسپتال لے جاؤں گا، وہ دل کے مریض ہیں۔ میں نے اس سے کہا، بھائی یہ پولیس کیس ہے، کسی پولیس چوکی پر جا کر مدد مانگو یا پھر اس چوکیدار کو ساتھ لے جاؤ، یہ تجربہ کار آدمی ہے۔ چوکیدار نے صاف انکار کر دیا تھا اور مجھ سے کہا، میں بال بچوں والا آدمی ہوں، پولیس نے الٹا مجھے دھر لیا تو کون چھڑواتا پھرے گا۔ وہ نوجوان روتے ہوئے کہنے لگا، اگر پولیس پر بھروسہ ہوتا تو میں وہیں جاتا، اول تو وہ اس وقت سو رہے ہوں گے، اگر میں نے انہیں جگایا بھی تو الٹے سیدھے سوالات کر کے مجھے ہی مجرم سمجھ لیں گے، اور اتنی دیر میں میرے والد کو کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ اتنے بڑے لڑکے کو بچوں کی طرح روتے دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، پہلے اسے اپنے والد کو طبی امداد دینا ضروری تھا۔ میں اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، بھائی موٹر سائیکل تم چلاؤ، مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی، کوئی حادثہ نہ کر بیٹھوں، میں راستہ بتا دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ واقعی وہ ہمت ہار چکا تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ ہم خاصا دور نکل آئے تھے کہ موٹر سائیکل چلتے چلتے رک گئی۔ ہم نے اتر کر پہلے اس کا پیٹرول چیک کیا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا، پہلے تمہیں پیٹرول بھروانا چاہیے تھا۔ اس نے جواب دیا، کہاں سے بھرواتا، ڈاکو ہماری جیبیں جھاڑ کر سب کچھ تو ساتھ لے گئے۔ میرے بابا کے پاس خاصی رقم تھی، شاید ان ڈاکوؤں نے ہمیں میلے میں تاڑ لیا تھا۔ اس کی بات صحیح تھی، مفت میں پیٹرول تو ہم بھی نہ دیتے۔ اس نے کہا، یہاں سے وہ جگہ زیادہ دور نہیں ہے، پیدل چلتے ہیں۔ کچھ دور تیز تیز چلتے ہوئے ہم اس مقام پر پہنچے جہاں اس کے بقول ڈاکو ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی، وہاں مجھے کوئی زمین پر نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیوں بھائی، صحیح جگہ آئے ہو، تمہارے بابا یہاں دکھائی نہیں دے رہے۔ اس نے جواب دیا، وہ جھاڑیوں کے پیچھے گرے تھے، وہاں ہوں گے۔ میں اس کے ہاتھ کے اشارے پر ٹارچ کی روشنی کا دائرہ ادھر ادھر گھماتا ہوا جھاڑی کی طرف بڑھا۔ مجھے کسی شخص کے پاؤں دکھائی دیے، بھاگ کر ہم آگے بڑھے۔ ایک ادھیڑ عمر شخص چت لیٹا نظر آیا۔ قریب جا کر میں نے اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھا تو اس کی سانس بند ہو چکی تھی۔ میں نے ہلا جلا کر بھی دیکھا مگر وہ مر چکا تھا۔ نوجوان امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، بھائی صبر کرو، تمہارے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں نے ابھی پورے الفاظ ادا بھی نہ کیے تھے کہ وہ نوجوان دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ یک نہ شد دو شد، میں گھبرا گیا۔ پہلے سوچا کہ یہاں سے دوڑ لگا دوں مگر زمین نے پکڑ لیا۔ نوجوان
की नब्ज चेक की, वो जिंदा था, सिर्फ बेहोश हुआ था। दिल ही दिल में अल्लाह मदद कर का विर्द करता हुआ सड़क पर खड़ा हो गया। पता नहीं कितनी देर तक सड़क पर इधर उधर भागता रहा, मगर किसी ने मेरी तरफ तवज्जो न दी। मैं मायूस होकर पलटने ही वाला था कि एक गाड़ी रिवर्स होती हुई मेरे करीब आकर रुकी और उसमें से किसी ने सर निकाल कर कहा, अरे तारिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या मेले से आया है या वहाँ जा रहा है? उस वक्त वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आ तुझे गांव छोड़ दूं। ये लड़का मेरे गांव का था और मेरे साथ ही पढ़ता था। अगरचे अमीर बाप का बेटा था, मगर गरीब परवरी टूट टूट कर भरी हुई थी। मैंने उसे पूरी रात रुदास सुनाकर मदद के लिए कहा। वो तज़बज़ब में आ गया, कहने लगा, यार कहीं मुसीबत न गले पड़ जाए। मैंने कहा, यार तुम जानते हो मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर जरा सोचो, अगर ये नौजवान सर्दी और सदमे से ठुठर कर मर गया और उसके बाप की लाश को जंगली जानवर खा गए तो उसके घर वालों पर क्या बीतेगी? ये लड़का होश में आकर अपना मामला संभाल लेगा, हम इन्हें अस्पताल तक पहुंचा देते हैं। इसी असना में कुछ और लोग भी आ गए जो मेले से पैदल लौट रहे थे। वो हमें देखकर रुक गए। उनमें एक मेरे गांव का भी था। सबने मशवरा दिया कि उन दोनों मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद की जाए। मेरा क्लास फेलो भी इखलाकी दबाव में आ गया। मैंने उससे कहा, लड़के को अभी होश आ जाएगा, हम अस्पताल से जरा दूर इन्हें उतार देंगे, इस तरह हम इस मामले से दूर रहेंगे। लड़के के चेहरे पर ठंडे पानी के छिंटे डाले गए तो वो फौरन ही होश में आ गया। हमने उसे सारी बात समझाई। हम तुम्हें अस्पताल के करीब उतार देंगे और अपने घर का पता बता दो ताकि उन्हें इतला कर दे। तुम हमारा नाम मत लेना, वरना पुलिस हमें बिला वजह तंग करेगी। मोटरसाइकिल को मेरे कहने पर 2 आदमी घसीट कर वहीं ले आए थे। उसे झाड़ियों के नीचे रख कर उस पर पत्ते वगैरह डाल दिए ताकि वो छुप जाए और हम लाश समेत गाड़ी में सवार होकर अस्पताल की तरफ चल दिए। अस्पताल से कुछ फासले पर गाड़ी रोक दी। उसने अपने वालिद को कंधे पर डाला और हमारा शुक्रिया अदा करके उतर गया। इस मामले को उसने किस तरह संभाला और पुलिस और डॉक्टरों से किस तरह निपटा, हमें कुछ खबर नहीं। ना ही हमने दोबारा टोल लेने के लिए अस्पताल का रुख किया। मुझे मेरे दोस्त ने पेट्रोल पंप पर उतार कर घर की राह ली और मैं थकन से चूर घोड़े बेचकर सो गया। सुबह मेरे वालिद साहब और भाइयों ने आकर मुझे जगाया। मेरे गांव के आदमी ने मस्जिद में उन्हें इस वाक़े की खबर दी थी। वो बेचारे घर जाने के बजाय भागते हुए मेरी खैरियत पूछने पेट्रोल पंप पर आए थे। अब्बा तो बाकायदा गले लगकर रोने लगे थे। अल्लाह ऐसे वाक़यात से हमें बचाए। कुछ भी हो सकता था। उस लड़के ने अगर हमारा नाम भी ले दिया होता तो पुलिस को तो आप सब जानते हैं, ये नेकी मेरे गले पड़ जाती।